قدم اگر انسان آگے جائے اور دیکھے کہ ہمارے پاس بطور عزادار کیا تحفہ موجود ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد میرے مولا امام زین العابدین پلٹ کر مسافر بن کر کربلا سے آئے ہیں تو آپ نے کربلا سے نکلتے ہوئے ایک مٹھی خاک قبر حسین سے اٹھائی تھی، اور جب بھی نماز پڑھتے تو اس بہترین خاک کے اوپر، کیونکہ سجدہ خاک پر ہے، سجدہ مٹی پر ہی کرنا ہے، جب مٹی پر ہی کرنا ہے تو کیوں نہ افضل ترین خاک پر کی جائے، لہٰذا اس افضل ترین خاک کو آپ نے اپنے ہمراہ رکھا اور ہمیشہ اس کے اوپر سجدہ کرتے، یہاں تک کہ یہ عزاداران کی اور حق پر چلنے والوں کی عادت، سیرت اور نشانی بن گئی۔ آج بھی جب کوئی کربلا کا عزادار یا حسین کا غمخوار نماز پڑھتا ہے تو اس خاک شفا کو سامنے رکھتا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری نماز میں ساتھ خاک شفا کا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، خاک شفا کا ساتھ کیا ہے؟ آپ اگر اس بات کی اہمیت کو سمجھیں، میں نے ابھی نماز شروع نہیں کی، میں صرف تکبیرۃ الاحرام کو ذکر کر رہی ہوں، آپ اگر صرف اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے سامنے کون سی خاک ہے جس پر آپ سجدہ کرنے والے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے انسان کے لیے اللہ کی جانب متوجہ ہونا دشوار ہو جائے؟ یہ خاک کیا ہے؟ خاک شفا کی خاصیت کیا ہے؟ خاک شفا دوسروں سے افضل کس طرح ہو جاتی ہے اور یہ اپنی فضیلت کو کس طرح ثابت کرتی ہے؟ ہمارے لیے کس طرح واضح ہوگا کہ یہ افضل ہے؟ خاک شفا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود تسبیح کرتی ہے، وہ خود کلام کرتی ہے، وہ خود خدا کا ذکر کرتی ہے، وہ خود اللہ کی یاد میں رہتی ہے۔ اسی لیے خاک ہے خاک، لیکن وہ ذکر خدا اسے شفا بناتا ہے، اس کے اندر شفا رکھا ہے۔ اسی لیے خاک شفا کو دوا نہیں کہا جاتا۔ دوا کیا چیز ہے جس کو کھائیں تو شاید علاج ہو جائے، شاید علاج نہ ہو۔ شفا کیا ہے؟ یقینی طور پر شفا ہے، علاج ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ خود ذکر کرنے والی ہے خاک شفا، اور اس کا ذکر اور ہمارا ذکر ایک ہے۔ اس کا ذکر کیسا ہے؟ حدیث ہے بے شمار، آپ نے بارہا سن رکھی ہوں گی، صرف یاد دہانی کے طور پر بتاتی چلوں کہ خاک شفا کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ خاک شفا کہے سبحان اللہ، جو میں اور آپ بھی کہتے ہیں، تو خدا اسے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، خدا یہی کہتا ہے مومن جب ایک نیکی کرتا ہے تو خدا اسے 10 برابر اپنے پاس لکھتا ہے، لیکن جب خاک شفا کہے سبحان اللہ تو خدا اسے کس طرح لکھتا ہے؟ 70 گنا کر دیتا ہے۔ اس کی تسبیح اور ہے، میری اور آپ کی تسبیح اور ہے۔ وہ خاک شفا کی دوسری خاصیت، پہلی یہ کہ خاک شفا خود تسبیح کرتی ہے، اس پر جب تسبیح کی جائے، جو ہم لوگ خاک شفا بطور تسبیح اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر جب تسبیح کی جاتی ہے تو ہمارا یہ ارادہ اور نیت ہوتی ہے، ہمارا یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ اگر ہم خاک شفا پر تسبیح کریں گے تو ہماری تسبیح قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ خاک شفا ہماری تسبیح میں اضافے کا سبب ہے۔ ہم جو تسبیح کر رہے ہیں وہ 10 ہے، خاک شفا جو تسبیح کر رہی ہے وہ 70 ہے، لہٰذا خاک شفا کا ہمارے اوپر احسان ہے، خاک شفا ہمارے لیے سپورٹیو ہے۔ دوسری چیز جو خاک کربلا کرتی ہے، جب خاک کربلا کو اللہ کے سامنے عبادت میں پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ ذکر ہے، چاہے وہ تسبیح ہے، چاہے وہ کسی دوسری صورت میں کیوں نہ ہو، یا کسی بیمار کو ایک چٹکی کھلانے کے لیے کیوں نہ ہو، تو وہ خاک اللہ اور بندے کے درمیان حجابات کو ہٹا دیتی ہے، پردے چاک کر دیتی ہے۔ یہ خاک شفا کا امتیاز ہے، یہ خاک شفا کی عظمت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو معبود اور عبد کے درمیان کوئی دوسرا پردہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا کہاں ایک مصلی جو اپنی خالص نیت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہے، جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، اور کہاں ایسا نماز پڑھنے والا کہ جس کے سامنے خاک شفا بھی ہے۔
آپ بطور عزادار آپ کی نمازوں کا عالم اور ہونا چاہیے، آپ کی نمازوں کی رفعت اور ہونی چاہیے۔ ہم جو نمازیں انجام دے رہے ہیں وہ اہل بیت کی نمازوں کے ساتھ جب شامل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جو حلو ہو جاتی ہے، تو یقینی سی بات ہے اس کا معیار اور درجے پر جاتا ہے۔